بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ سب کو دی آرچرڈ ایجوکیشن سسٹم کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج دن جمعرات اور تاریخ 24 دسمبر 2020 ہے۔ ہمارے مضمون کا نام اردو ہے اور میں آپ کی کلاس کی ٹیچر مس انزا عباس ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شین کا تعارف اور استعمال۔ ٹھیک ہے، حروف تہجی میں سے ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ سین کا تعارف کیا تھا، اب ہم شین کا تعارف کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا استعمال یعنی کہ یہ کیسے حروف میں اور کن حروف میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کتاب کا صفحہ نمبر 6 اور عملی کتاب کا 4، 5 اور 6 صفحہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 نکالیں۔ یہاں پر آپ کے پاس حرف بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ تصاویر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم حرف کا دیکھتے ہیں کہ حرف یہ کون سا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے شین حرف پڑھنا ہے، تو یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے حرف، یہ شین ہے۔ ٹھیک ہے، سین آپ کو لکھنا بتایا تھا، اسی طرح آپ نے شین بھی لکھنا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ سین اور شین میں فرق یہ ہے کہ شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یہاں پر 3 نقطے نظر آ رہے ہیں نا، تو یہی اس چیز میں آپ کے پاس ڈفرینس ہے سین اور شین میں۔ ٹھیک ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اسی طرح شین کی جو آدھی شکل ہے اس میں بھی آپ کے پاس آدھا شین لکھتے ہیں اور اس کے اوپر 3 نقطے ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شین سے بننے والے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ شین لکھتے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 نکال کے اس پہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس جو تصاویر دی گئی ہیں، ہم نے ان کو پڑھنا ہے کہ یہ کون سی ہیں۔ اچھا، شین کی جو آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ شین کی آواز ش ہوتی ہے، ش۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی الفاظ ش سے سٹارٹ ہوں گے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ شین سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا پہلا حرف جو ہے وہ شین ہے۔ جیسے یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا چیز دی گئی ہے؟ شلجم۔ شلجم، جب آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو پہلی آواز نکلتی ہے وہ شین کی نکلتی ہے نا، شلجم، شلجم۔ ٹھیک ہے، تو یہ حرف جو ہے وہ شین سے بنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، شین کی آدھی شکل ریڈ کلر سے لکھی گئی ہے، یعنی کہ لال رنگ سے، اس کے ساتھ لام کی آدھی شکل جوڑی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جیم کی آدھی شکل اور پھر میم۔ ٹھیک ہے، ان کا جوڑ کیا گیا ہے، شین کو لام، جیم اور میم کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو بن گیا شلجم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر شین کی آدھی شکل استعمال کی گئی ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ شلجم۔ اگلی تصویر جو ہے وہ شربت کی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ کے منہ سے جو پہلی آواز نکلے گی وہ ش کی ہے، شربت، شربت۔ جیسے آپ لوگ جو ہے وہ شربت پیتے ہیں نا، یہ شین سے شروع ہوتا ہے، ش آواز ہے اس کی، شربت۔ ٹھیک ہے، اگلی تصویر ہے شہد۔ ٹھیک ہے، جو ہمیں شہد کی مکھیوں سے ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، شین کی آدھی شکل، پھر اس کو ہے کی آدھی شکل کے ساتھ جوڑا ہے اور پھر دال کے ساتھ کیا بن گیا؟ شہد، شہد۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ساتھ ساتھ یہ الفاظ پڑھتے جائیں اور پھر بتائیں کہ کیا آپ کے منہ سے بھی شین کی آواز نکل رہی ہے شروع میں کہ نہیں؟ شہد۔ اگلی تصویر جو ہے وہ ہے شال، شال۔ دیکھیں لفظ، شین کی آدھی شکل، الف، لام، کیا بن گیا؟ شال۔
جیسے ہم نے شین الف شا لام شال پڑھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے منہ سے جو پہلی آواز نکل رہی ہے وہ کون سی نکل رہی ہے؟ شال، شال، ٹھیک ہے، شال یعنی کہ جو ہم سردیوں میں اوڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شال۔ اگلی تصویر ہے شلوار، ٹھیک ہے، شین، شین کی آدھی شکل اس کو لام کی آدھی شکل کے ساتھ جوڑا ہے، پھر واؤ، پھر الف، رے، کیا بن گیا؟ شلوار، ہمارے لباس کا حصہ ہے، کیا بن گیا یہ؟ شلوار، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس شین سے؟ شلجم، شلجم، پھر ہے شربت، شہد، شال، شلوار، ٹھیک ہے۔ ان سارے الفاظ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے جو پہلی آواز ہے وہ شین کی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی الفاظ آپ سوچیں کون کون سے ہو سکتے ہیں، جیسے ہے شب، شب، شب کیا ہوتا ہے؟ رات، ٹھیک ہے، شب، دیکھیں پہلی آواز ش کی نکل رہی ہے نا۔ پھر آ گیا شام، شام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں شام کو چائے پیتی ہوں، ٹھیک ہے، شام۔ اس کے بعد شیر، شیر، اس لفظ میں بھی جو پہلی آواز ہے وہ شین کی نکل رہی ہے نا۔ پھر شتر مرغ، شور، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے ارد گرد شین سے شروع ہونے والی چیزیں دیکھنی ہے کہ کون کون سی ہے، جن کو پڑھتے ہوئے یعنی کہ جن کا نام جو ہے وہ ش سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے گھر میں کسی بڑے کو وہ 5 چیزیں بتانی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں بھی آپ سے پوچھوں گی کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں، کوئی بھی 5 چیزیں آپ نے شین سے بننے والی بتانی ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی عملی کتاب کے حصے کی طرف آئیں۔ عملی کتاب کا ہم نے 4، 5 اور 6 صفحات کرنے ہیں۔ 4 صفحہ، جو صفحہ نمبر 4 ہے، اس پر آپ کے پاس ہے حرف شین کی ٹریسنگ، یعنی کہ آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے۔ ٹریس کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ڈاٹس یعنی کہ نقطے دیے گئے ہوتے ہیں، آپ نے نقطوں کو ملانا ہوتا ہے، نقطے کو ملا کے آپ نے حرف کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 4 پہ آپ کے پاس ٹریسنگ ہے، 5 پہ ٹریسنگ اور لکھائی دونوں ہیں، اور 6 پہ بھی صرف لکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ٹریسنگ کیسے کرنی ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے ٹریسنگ کیسے کرنی ہے، نقطوں کو آپس میں ملاتے جانا ہے اور جو حرف ہے اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ایک آدھا پیالہ چھوٹا، پھر دوسرا، اور پھر ایک بڑا پیالہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے، 3 نقطے بھی آپ نے بنانے ہیں۔ کیا کرنا ہے، پہلا چھوٹا پیالہ، اس کے ساتھ دوسرا چھوٹا پیالہ جوڑنا ہے، اور پھر ایک بڑا پیالہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو آپ کرو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے الٹی کرو بنانی ہے 2 چھوٹی، پہلی الٹی کرو، پھر دوسری الٹی کرو، پھر ایک بڑی کرو بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا ٹریسنگ کا۔ اسی طرح جو اس کی آدھی شکل ہے اس میں بھی ہم کیا کریں گے، پہلا چھوٹا پیالہ، پھر دوسرا، اور پھر ایک لائن تھوڑی سی آگے آپ نے اس کو کرو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، سلائیڈ جیسے آپ کرتے ہیں نا انگلش میں، ایک پیالہ، دوسرا پیالہ، اور پھر سلائیڈ۔ اسی طرح آپ نے شین کی آدھی شکل کو ٹریس کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس شین اور اس کی آدھی شکل ٹریسنگ کا آ گیا۔ اب جب آپ نے اس کی لکھائی کرنی ہے تب آپ نے اسی طرح سے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ شین میں ایک چھوٹا پیالہ، اس کو دوسرے والے چھوٹے پیالے کے ساتھ جوڑیں گے، پھر ایک بڑا پیالہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیالے کی طرح کا لگ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ 2 چھوٹے پیالے بنائے، اس کے ساتھ ایک بڑا والا جوڑ دیا، پھر اس کے اوپر 3 نقطے ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کرو بھی کہہ سکتے ہیں، پہلا کرو، دوسرا کرو، اور ایک پھر بڑا والا کرو، اس کے اوپر 3 نقطے، ٹھیک ہے۔
شین میں آپ نے 2 چھوٹے پیالے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک بڑا پیالہ۔ اب دیکھیں جو شین کی جو شکل ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس جو اس کا بڑا پیالہ یعنی کہ جو بڑی والی کرو ہوتی ہے اس کو آپ نے آدھا لائن سے نیچے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب پر اوپر آپ کو دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ حرف کیسے لکھنا ہے، تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس چیز پر غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ وہ حرف لائن سے نیچے ہے یا اوپر، اور وہ خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہ حرف آپ کے پاس کس طرح سے لکھا گیا، کیا وہ لائن سے اوپر ہے یا نیچے ہے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شین جو ہے، شین کا جو بڑا پیالہ ہے یعنی کہ جو اس کی آدھی شکل، آدھا جو اس کا پارٹ ہے وہ آپ کے پاس لائن سے نیچے، تو آپ نے اپنی جو بکس پہ جب آپ لکھیں گے تب آپ نے سیم ایز اٹ از اسی طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس جو اس کی آدھی شکل ہے اس میں بھی ہم ایک چھوٹا پیالہ، اس کے ساتھ دوسرا چھوٹا پیالہ، پھر ایک سلائیڈ، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا پیالہ، اس کے ساتھ آپ نے دوسرا ملا دینا ہے، اور پھر ایک سلائیڈ، ٹھیک ہے۔ اور شین کی جو آدھی شکل ہوگی وہ آپ کے پاس لائن سے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے اوپر 3 نقطے ہوں گے۔ اب شین کی پوری شکل میں بھی دیکھیں، آدھا ہم نے لائن سے نیچے کیا نا اور 3 نقطے ڈال دیے، لیکن جو آدھی شکل ہوگی اس میں ہم صرف اس کے 2 پیالے اور سلائیڈ بنا کے ہم لائن کے اوپر ہی رکھیں گے اور نقطے لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، جو آپ کے پاس یہ صفحات ہیں، صفحہ نمبر 4، 5 اور 6، ان پر آپ نے حرف شین اور اس کی آدھی شکل کی ٹریسنگ بھی کرنی ہے اور لکھائی بھی کرنی ہے، اور آپ سب بچوں کا کام صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کی کتاب کے صفحات پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے ان صفحات کے اوپر دن اور تاریخ جو ہے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو مینشن دا ڈیٹ اینڈ ڈے، جس ڈیٹ اور ڈے پر یہ کام کیا گیا ہے آپ نے اس ڈیٹ اور ڈے کو اوپر لکھنا ہے پیج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کا جو لیکچر ہے وہ 24 دسمبر 2020 کا ہے، تو آپ نے پیج کے اوپر یہی ڈیٹ ڈالنی ہے، اور دن کیا ہے جمعرات، تو آپ نے دن بھی یہی لکھنا ہے اوپر۔ تو آپ کے پاس کون کون سے صفحات آگے کام کرنے کے لیے؟ اردو کا کتاب کا صفحہ نمبر 6 اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر 4، 5 اور 6، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا کام جو ہے بہت صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کرنا ہے، اور کام خود کرنا ہے، ڈیٹ اور ڈے یعنی کہ دن اور تاریخ لکھنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، کسی نے بھی جو ہے وہ آدھا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سب کا کام جو ہے وہ مکمل ہو، سارا کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔